نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو یہاں پر یہودی قوم پہلے سے آباد تھی۔ یہاں ایک یہودی عورت نے ایک پراسرار بچے کو جنم دیا جس کا نام صاف ابن سعد رکھا گیا۔ یہ بچہ پیدائشی طور پر کانا تھا۔ یہ بچہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ اپنی کچھ عادتوں اور شکل و صورت کی وجہ سے یہ لڑکا پورے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر مشہور ہونے لگا، اور وہ عادتیں یہ تھی کہ یہ لڑکا اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کرنے لگا۔ وہ عجیب و غریب اور پراسرار قسم کی چیزوں کو نہ صرف دیکھنے کا دعویٰ کرتا بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا کرتا۔ اس کی ماں پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال ان کے سامنے بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ایک بار آ کر اس کا معائنہ کر لیں۔ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، جن کے اندر حضرت عمر بھی شامل تھے، اس کے گھر پہنچے۔ یہ لڑکا انصار مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہا تھا۔ یہ ابھی تک جوان نہیں ہوا تھا پر جوانی کے قریب کی عمر کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے اور اپنے ہاتھ سے اس کی کمر پر ضرب لگا کر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سعد نے یہ سنا تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس یعنی شیطان کا عرش ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تیرا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر ایک بات سوچی تھی کہ دیکھ سکیں کہ کیا یہ شخص بتا پاتا ہے یا نہیں، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ الدخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجئے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر کہا کہ وہ پوشیدہ بات جو کہ آپ کے دل کے اندر ہے وہ ہے دخ یعنی دھواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ ابن سعد وہی دجال ہے جس کی آمد کا ذکر آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے کے زمانے کے اندر کیا گیا ہے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اور اگر یہ وہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ دراصل یہ لڑکا بہت ہی بڑا شیطانی جادوگر تھا، اسے ابلیس کی تائید حاصل تھی۔ اس کے شیطانی جنات اسے تمام آسمانی خبریں سچ اور جھوٹ ملا کر بتایا کرتے، کیونکہ جنات انسان کی سوچ کو بھی پڑھ سکتے ہیں مگر تب تک جب تک انسان کو خود پتہ ہو کہ اس نے کیا سوچا ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کے علاوہ وہ شیطان کا تخت بھی پانی پر دیکھ سکتا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، اور ہر روز اس کے چیلے اس کے پاس خبریں لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو گمراہ کیا، مگر شیطان سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شیطانی جن آ کر یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی۔ ابن سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا، اور اس کے حالات کیونکہ اس وقت کے لوگوں سے بالکل الگ تھے، اور اسی بنا پر صحابہ کرام کے درمیان ان کی حیثیت کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں پر ابن سعد موجود تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے انصاری صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر اس کی باتیں سننا چاہتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس سے باتیں کرتا ہے۔ ابن سعد ایک چادر کے اندر لپٹا کچھ پڑھ رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی دوران اچانک سے ابن سعد کی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ ابن سعد یہ محمد ہیں، یعنی محمد ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر ابن سعد ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی ماں ایسا نہ کرتی تو آج اس کی حقیقت مجھ پر واضح ہو جاتی کہ کیا یہ واقعی دجال ہے یا پھر کوئی جادوگر یا کوئی شودہ باز۔ مدینہ کے لوگ تو اسے شیطانی جادوگری کہا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی رکھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں کی گئی کہ اس کی حقیقت کیا ہے،
اس لیے کچھ صحابہ کرام تو اسے دجال ہی کہا کرتے تھے، مثلاً حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے دجال کہا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اس بات کا اقرار کرتے اور نہ اس سے انکار۔ ابن سیاد خود کہا کرتا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے۔ اس کی ماں اور اس نے خود بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر لوگ اس کی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے ہی دیکھا کرتے۔ یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم قافلے کی صورت میں مدینہ سے مکہ حج و عمرہ کی غرض سے نکلے۔ اس قافلے کے اندر ابن سیاد بھی شامل تھا۔ ہم لوگ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے جب رکے تو قافلے کے لوگ یہاں وہاں پر بکھر گئے۔ میں اور ابن سیاد ایک جگہ پر اکیلے موجود تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا ان باتوں کی وجہ سے جو کہ وہ لوگوں سے کیا کرتا۔ ابن سیاد نے ایک بکری کا دودھ نکال کر میرے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے ابو سعید اسے پیو۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گرمی بہت سخت ہے اور یہ دودھ بہت گرم ہے، لیکن اصل میں اس کے ہاتھوں سے یہ دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ ابن سیاد یہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو سعید خدا کی قسم جس طرح کی باتیں لوگ میرے بارے میں کیا کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ ایک رسی درخت پر لٹکا کر اس سے پھانسی لے لوں۔ یہاں موجود کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دجال کے متعلق احادیث نہ سنی؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انصار کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کافر ہوگا، جبکہ میں تو مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بانج ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، پر میں تو اپنے بچے کو اور بیوی کو مدینے چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اور میں تو مدینہ سے آ کر مکہ کے لیے جا رہا ہوں؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا، پر اس کے بعد اس نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے میرا شک اس پر مزید بڑھ گیا، کیونکہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں دجال کو جانتا ہوں، اس کی پیدائش کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید نے کہا کہ تیری تباہی ہو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ابن سیاد یزید ابن معاویہ کے دور تک مدینہ کے اندر زندہ رہا، مگر واقعہ ہرا کے بعد اچانک سے ایسا غائب ہوا کہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ مسلمان تھا، اس نے حج کیا، جہاد بھی کیا، اور مدینہ میں اس کی موت ہوئی جہاں پر اس کا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ وہ اپنے ماضی میں جادوگر ضرور تھا، شیطانوں سے رابطے میں تھا، مگر اسلام لانے کے بعد اس نے یہ سب چھوڑ دیا۔ اس ٹائم کے اندر اس کا کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، مگر آج تک یہ شخصیت پوری اسلامی تاریخ کے اندر ایک پراسرار کردار کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اور خود اللہ کی ذات نے انسانوں سے اس کی حقیقت چھپانے کے اندر ہی کوئی مصلحت رکھی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں کیا ابن سیاد ہی دجال اکبر تھا جو بعد میں کہیں غائب ہو کر ایک سمندری جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا اور قیامت کے نزدیک آزاد ہوگا، یا پھر دجال کا پیدا ہونا بھی باقی ہے؟ اگر آپ ان چیزوں کو لے کر کنفیوز ہیں تو یاد رکھیں کہ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان پیدا ہو کر قید کر دیا گیا یا پھر قیامت کے نزدیک پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد اور فریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر نشانیوں کی صورت امت کو بیان کر دیا، تاکہ مسلمان امت اسے پہچان کر اس کے دھوکے سے خود کو اور اپنے پیاروں کو بچا سکے۔ مگر یہ بات حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ کے اندر ابن سیاد کا کردار بنی اسرائیل کے اندر موجود سامری جادوگر کی طرح ایک انتہائی پراسرار کردار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جان